وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ ایسے لوگ جنہوں نے عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، جان نثاری، وفاداری کی ایک مثال بن گئے۔ وہ لیڈر بنے تو ایسے کہ ظلم اور بے انصافی نے دم توڑ دیا۔ آج کے دور میں ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے جو اپنی جان کے فائدے سے بڑھ کر ملکی فائدے کی طرف توجہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا دور حکومت ایک مثالی دور ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق دوپہر کے وقت سخت گرمی میں سر پر چادر ڈالے ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے دیکھا تو خیال آیا کہ شاید امیر المومنین جا رہے ہیں۔ قریب آئے تو پکارا، اے امیر المومنین، آپ اس دھوپ اور لو میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ عرض کیا کہ تھوڑی دیر بعد بھی تلاش ممکن تھی، اس دھوپ میں کیوں تکلیف کی؟ فرمایا، جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اپنے غلام کو بھیج دیتا ہوں، آپ یہاں آرام کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے یا تمہارے غلام سے باز پرس نہیں ہوگی، بیت المال کے متعلق تو باز پرس مجھ سے ہی ہوگی۔ اسی دھوپ میں انہوں نے اونٹ کو تلاش کیا۔ یہ ہے اپنے منصب عہدے کے ساتھ مخلصی، حکومت ملنے پر بھی، عہدہ ملنے پر بھی رب کا ڈر۔ اس دور کے حکمرانوں کو دیکھو، عہدہ ملتے ہی لمبی لمبی گاڑیاں، آگے پیچھے باڈی گارڈ۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، بس اپنے محلوں میں بیٹھے دنیا میں مزے سے جی رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ عہدہ اور حکومت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے حکمران عمر فاروق کی طرح عادل، منصف، ذمہ دار، عبادت گزار، اطاعت گزار، اپنے مالک سے ڈرنے والے بن جائیں تو ہمارے ملک کے ایسے حالات نہ رہیں جیسے اب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک عدالت رب کی بھی لگنی ہے، اور وہ عدالت ایسی عدالت ہے کہ کوئی انسان رب کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہ سکے گا، بول بھی نہ سکے گا۔ دنیا تو گزر جائے گی جیسے تیسے کر کے، فکر کرو اس عدالت کی کہ اس عدالت کے کٹہرے میں کہیں تمہیں سزا نہ سنا دی جائے۔ آؤ پھر سے ڈھونڈیں قرآن کے نغموں میں زندگی، آؤ ان ظلمات میں روشن نئی دنیا کریں۔